کیا آپ جانتے ہیں کہ صرف 2023 کے چند مہینوں میں غزے میں 30,000 سے زیادہ فلسطینی شہید ہو چکے ہیں؟ ان میں 70% بچے اور خواتین شامل ہیں۔ ہر 10 منٹ میں ایک بچہ مارا گیا۔ یہ کوئی جنگ نہیں، یہ ایک کھلا ظلم ہے جو دنیا کی آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے، اور شاید ہم خاموش۔ لیکن سوال یہ ہے، یہ سب آخر کیوں ہو رہا ہے؟ اس تنازع کے پیچھے اصل کہانی کیا ہے؟ یہ ویڈیو اس سوال کا جواب۔ ہم بات کریں گے اس تنازع کی تاریخی بنیاد کیا ہے، فلسطینی عوام کو روزانہ کن حالات کا سامنا ہے، اور عالمی طاقت اس پر خاموش کیوں ہے۔ یہ صرف فلسطین کا مسئلہ نہیں، یہ انسانیت کا امتحان ہے۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، کیونکہ جو کچھ آپ جاننے جا رہے ہیں وہ شاید آپ کی سوچ بدل۔ فلسطین اور اسرائیل کا تنازع محض ایک زمینی جھگڑا نہیں، یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو گزشتہ 75 سالوں سے لاکھوں انسانوں کی زندگیوں کو متاثر کر رہا ہے، اور آج بھی دنیا کے سب سے حساس اور پیچیدہ سیاسی کشمکشوں میں شمار ہوتا ہے۔ اس کی بنیاد 1948 میں رکھی گئی، جب اسرائیل کو ایک آزاد ریاست کے طور پر تسلیم کیا گیا، اور اس کے فوراً بعد ہزاروں فلسطینیوں کو ان کے گھروں سے زبردستی بے دخل کر دیا گیا۔ اس واقعے کو فلسطین نکبہ یعنی تباہی کا دن کہتے ہیں۔ وقت کے ساتھ یہ تنازع صرف زمین کی حد تک محدود نہیں رہا، بلکہ اس میں شامل ہو گیا مذہبی جذبات، انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں، اور عالمی طاقتوں کی دوہری پالیسیاں۔ یروشلم جیسا مقدس شہر جہاں مسلمان، یہودی اور عیسائی تینوں کے مقدس مقامات موجود، آج کشیدگی، تشدد اور بے چینی کے الہامات بن چکے۔ یہ تنازع نہ صرف مشرقی وسطی بلکہ پوری دنیا کے امن پر اثر ڈال رہا ہے۔ ہر نیا حملہ، ہر نئی ہلاکت عالمی سیاست کو خلا کر دیتے ہیں، اور سوال پھر وہی ہوتا ہے، کیا انصاف صرف طاقتور کے لیے ہے؟ 1947 میں اقوام متحدہ نے فلسطین کو 2 ریاستوں میں تقسیم کرنے کا منصوبہ پیش کیا، جسے عرب ممالک نے مسترد کر دیا۔ 1948 میں اسرائیل کے قیام کے بعد لاکھوں فلسطینیوں کو بے دخل کیا گیا۔ 1967 کی جنگ کے بعد اسرائیل نے غزہ، مغربی کنارہ اور مشرقی یروشلم پر قبضہ کر لیا، جو آج بھی تنازع کا سب سے بڑا سبب ہے۔ فلسطینی مغربی کنارے اور غزہ کو اپنی ریاست کا حصہ مانتے ہیں کہ اسرائیل وہاں مسلسل یہودی بستیاں تعمیر کر رہا ہے۔ فلسطینی نکبہ 1948 کو اپنے قوم کی سب سے بڑی تباہی مانتی ہے، جب لاکھوں افراد جلا وطن ہوئے۔ اسرائیل دوسری جنگ عظیم میں یہودیوں پر ہونے والی ظلم کو بنیاد بنا کر اپنی ریاست کے قیام کو حق بجانب سمجھتے ہیں۔ دونوں فریق اپنے اپنے تاریخ کے دکھ کو مرکز رکھتا ہے اور ایک دوسرے کو ظالم سمجھتے ہیں۔ فلسطینیوں کا موقف: ہم مظلوم ہیں، ہمارے سرزمین پر قبضہ ہوا ہے، ہمیں انسانی اور مذہبی حقوق سے محروم کیا جا رہا ہے۔ اسرائیل کا موقف: ہم اپنے تحفظ کے لیے لڑ رہے ہیں، ہمیں راکٹ حملوں اور دہشت گردی کا سامنا ہے۔ عالمی میڈیا میں اکثر اسرائیل کا بیانیہ غالب رہتا ہے، جس سے تنازع کی اصل تصویر بن جاتی ہے۔ مسجد اقصی مسلمانوں کا تیسرا مقدس مقام ہے، جہاں اسرائیلی فورسز کی کارروائیاں کشیدگی کو بڑھاتے ہیں۔ یروشلم پر دونوں فریقوں کا دعویٰ ہے، جو اس تنازع کو صرف سیاسی نہیں بلکہ مذہبی رنگ بھی دیتا ہے۔ امریکہ اور بعض مغربی ممالک اسرائیل کی حمایت کرتے ہیں، جبکہ عرب دنیا فلسطین کے حق میں ہے۔ کمزور حمایت کے ساتھ اقوام متحدہ کی قراردادیں موجود ہیں، لیکن ان پر برطانوی حکومت اور ابتدائی تنازع۔ بلوفا اعلامیہ 1917 پہلے عالمی جنگ کے دوران برطانوی حکومت نے بلفور اعلامیہ جاری کیا، جس میں فلسطین میں یہودی ریاست کے قیام کی حمایت کی گئی۔ اس نے فلسطینیوں میں بے چینی پیدا کیا۔ برطانوی حکمرانی 1920 سے 1947 تک برطانوی حکومت فلسطین پر قابض رہے، جہاں یہودی اور عرب کمیونٹی کے درمیان کشیدگی بڑھی۔ اسرائیل کا قیام 14 مئی 1948 کو اسرائیل نے اپنی ریاست کے قیام کا اعلان کیا، جس کے نتیجے میں عرب ممالک نے اسرائیل کے خلاف جنگ شروع کر لیا۔ نکبہ 1948 فلسطینیوں کے لیے یہ سال نکبہ یعنی تباہی کا سال تھا۔ لاکھوں فلسطینی اپنے گھروں سے نکالے گئے اور پناہ گزین بن گیا۔ یادگار جنگ: اس جنگ کے بعد اسرائیل نے مزید علاقوں
پر قبضہ کر کے فلسطین کے زمین کے حقوق میں کمی پیدا کیا۔ 1967 میں اسرائیل نے مصر اور شام کے خلاف جنگ جیتی اور مغربی کنارے غزوہ یروشلم اور گولان کی پہاڑی پر قبضہ کر لیا۔ اس جنگ کے نتیجے میں لاکھوں فلسطینیوں کو مزید بے گھر ہونا پڑا اور مغربی کنارے اور غزہ میں اسرائیل اب بدکاری بڑھ گئی۔ 1993 میں اوسلو معاہدہ کے تحت اسرائیل اور فلسطینی اتھارٹی نے امن کے لیے ایک معاہدہ کیا جس میں فلسطینیوں کو مغربی کنارے اور غزہ میں محدود خود مختاری دی گئی۔ یاسر عرفات اور فلسطینی لیڈر اور اسرائیل کے وزیر اعظم اسحاق رابن کے درمیان امن معاہدہ تاریخی ساز لمحہ تھا، مگر اس کے باوجود کشیدگی کم نہیں ہو سکی۔ 2000 میں یاسر عرفات کے بعد فلسطینیوں نے دوبارہ اسرائیلی تسلط کے خلاف احتجاج شروع کیا جسے دوسرا انتفاضہ کہا گیا۔ اس دوران شدید ضربیں ہوئیں اور ہزاروں افراد۔ اسرائیل نے غزہ اور مغربی کنارے میں سخت اقدامات کیے جس کے نتیجے میں فلسطینیوں کی مشکلات اور حقوق کی خلاف ورزی بڑھی۔ اسرائیل نے 200 فالوں میں غزہ سے اپنے فوجی اور شہری بستیاں ہٹانے کا فیصلہ کیا، لیکن اس کے باوجود غزہ کی پٹی میں فلسطینیوں کے لیے صورتحال میں بہتری نہیں آئی۔ 2000 میں حماس نے فلسطینی انتخابات میں کامیابی حاصل کی اور اس کے بعد سے غزہ میں اس حکومت قائم ہو گئی۔ حماس اور فتح کے درمیان اندرونی سیاسی کشیدگی بڑھ گئی۔ غزہ کے پٹی پر جنگیں 208 اور 212 اور 214 اور پھر 221 میں اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگیں ہوئے جن میں ہزاروں فلسطینی شہید ہوئے اور غزے کی پٹی کی تباہی میں اضافہ ہوئے۔ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں جنگوں کے دوران دونوں طرف سے انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں کی گئی، اس پر عالمی برادری نے شدید تحفظات کا اظہار کیا۔ امریکہ کی حمایت امریکہ نے ہمیشہ اسرائیل کی حمایت کی ہے اور اس کے ساتھ اقتصادی، فوجی اور سفارتی تعلقات مضبوط رکھے ہیں۔ فلسطین کے حق میں عرب ممالک کی سیاسی حمایت کے باوجود ان کی مدد میں کمی واقع ہو چکی ہے، خصوصاً 2019 میں جب امریکہ نے یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کیا۔ اقوام متحدہ نے اسرائیل کے خلاف متعدد قراردادیں منظور کی ہیں لیکن ان پر عمل آمد نہیں ہو سکا۔ عالمی سطح پر تنازع کے حل کے لیے بہت سی کوشش کی گئی لیکن کوئی ٹھوس نتیجہ نہیں نکلا۔ یاسر عرفات فلسطینی رہنما جو فلسطینی تحریک کے علامات بنے اور اوسلو معاہدہ میں اہم کردار ادا کیا۔ اسحاق رابن اسرائیل کے وزیر اعظم جنہوں نے اوسلو معاہدے میں فلسطینی قیادت کے ساتھ مذاکرات کی۔ فلسطین اسرائیل تنازع اب بھی ایک سنگین عالمی مسئلہ ہے جہاں اسرائیل اور فلسطین کے درمیان کشیدگیاں جاری ہے اور دونوں طرف کے لوگ شدید جانی و مالی نقصان اٹھا رہے ہیں۔ بین الاقوامی سطح پر اس تنازع کو حل کرنے کی کوشش مسلسل جاری ہے لیکن تنازع کی جڑیں اتنی گہری ہیں کہ اسے ختم کرنا بہت مشکل ہے۔ 1967 کی جنگ سے پہلے اسرائیل اور عرب ممالک کے درمیان کشیدگیاں عروج پر تھے۔ اسرائیل اور پڑوسی عرب ممالک مصر، اردن اور شام کے درمیان سرحدی تنازعات اور اسرائیل کے خلاف بڑھتی ہوئی دشمنی نے جنگ کے امکانات کو بڑھا دیا تھا۔ عرب ممالک نے اسرائیل کے خلاف مشترک جنگ کے لیے اپنی فوجیں تیار کی ہیں اور اسرائیل کو شدید خطرہ محسوس ہو رہا تھا۔ جنگ کا آغاز 5 جون 1967 کو اسرائیل نے پہلے کارروائی کی اور ایئر اسٹرائیک کے ذریعے عرب ممالک کی فضائی کو تباہ کر دیا۔ اس کے بعد اسرائیل نے زمین پر بھی جارحیت شروع کی اور عرب ممالک کی فوجوں کو پیچھے دھکیل دیا۔ قبضہ اسرائیل نے مغربی کنارے غزہ، مشرقی یروشلم اور گولان کی پہاڑی پر قبضہ کر لیا۔ یہ علاقہ فلسطین کے لیے بہت اہم ہے اور ان کا قبضہ آج بھی تنازع کی جڑ ہے۔ جنگ کے نتیجے میں ہزاروں فلسطینیوں کو مزید اپنے گھروں سے بے دخل ہونا پڑا اور یوں پناہ گزینوں کی تعداد میں اضافہ ہوا۔ اسرائیل نے اپنی فوجی طاقت کا زبردست مظاہرہ کیا جس سے عالمی سطح پر اسرائیل کی پوزیشن مزید مستحکم ہوئی اور اس کے دفاعی موقف کو تقویت ملی۔ عرب ممالک کو ایک اور شکست کا سامنا کرنا پڑا اور ان کی فوجیں اسرائیل کے سامنے بے بس ہو گئی۔ اس شکست نے عرب دنیا میں اسرائیل کے خلاف جنگ کرنے کے عزم کو کم کر دیا۔ عالمی برادری خاص طور پر امریکہ اور سوویت یونین
نے اس جنگ کے اثرات پر گہری تشویش ظاہر کی۔ اقوام متحدہ نے جنگ بندی کی اپیل کی اور اسرائیل کو مقبوضہ علاقوں کو واپس کرانے کے لیے کہا، مگر اسرائیل نے ان علاقوں پر اپنا قبضہ برقرار رکھا۔ اسرائیل نے مقبوضہ علاقوں پر اپنے حکمرانی قائم کی، جو آج تک فلسطینیوں کے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ مغربی کنارہ اور مشرقی یروشلم پر اسرائیل کا قبضہ فلسطینی خود مختار کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے۔ جنگ کے بعد لاکھوں فلسطینی اپنے گھروں سے بے گھر ہوئے، جو آج بھی عالمی سطح پر ایک انسانی بحران بن چکا ہے۔ 1967 کی جنگ نے فلسطینیوں کے لیے ایک نیا منظرنامہ پیدا کیا، جس میں نہ صرف اسرائیل سے لڑائی تھی بلکہ عالمی طاقت کا کردار بھی اہم ہو گیا۔ اس جنگ نے فلسطینی تحریک کو نیا جوش دیا اور اس دوران فلسطینی رہنمائی کی جانب سے فلسطینی ریاست کے قیام کے مطالبے میں شدت آئی، مذاکرات کی روح ہموار ہوئی۔ اس جنگ کے بعد اسرائیل اور عرب ممالک کے درمیان امن کی کوششیں تیز ہو گئی، جن میں سے اہم کیمپ ڈیوڈ معاہدہ تھا، جس میں مصر اور اسرائیل کے درمیان امن قائم ہوا۔ 1967 کی 6 روز جنگ نے فلسطینی اسرائیل تنازع کی شکل بدل دی۔ یہ جنگ نہ صرف اسرائیل کی جغرافیائی حدود کو بڑھانے کی وجہ بنی بلکہ فلسطینیوں کے لیے ایک نئی چیلنج کی صورت اختیار کر گئی۔ اسرائیل کا مقبوضہ علاقہ پر قبضہ آج تک اس تنازع کا سب سے پیچیدہ اور حساس موضوع ہے، اور اس کا اثر آنے والی دہائیوں میں بھی محسوس ہو رہا ہے۔ فلسطینی اسرائیل تنازع ایک پیچیدہ اور طویل تاریخ رکھتا ہے، جو 1948 میں اسرائیل کے قیام کے بعد شدید ہو گیا۔ اس میں نہ صرف زمین کے مسئلے کے جھگڑا ہے بلکہ تاریخی مذہبی اختلافات اور قومی شناخت کی اہمیت بھی شامل ہے۔ اسرائیل کا قیام فلسطینیوں کے لیے نکبہ یا تباہی کا باعث بنا، جب لاکھوں فلسطینی اپنے گھروں سے بے دخل ہوئے۔ 1967 کی 6 روز جنگ پر اسرائیل نے مغربی کنارے، غزہ اور یروشلم پر قبضہ کیا، جو آج تک تنازع کی بنیادی جڑ ہے۔ اوسلو معاہدہ 1993 میں ایک اہم لمحہ تھا، جس میں اسرائیل اور فلسطین اتھارٹی نے امن کے لیے مذاکرات شروع کی، مگر اس کے باوجود کشیدگیاں برقرار رہے۔ غزہ جنگیں اور فلسطینی علاقوں میں مسلسل تشویش نے خطے کو مزید پیچیدہ بنا دیا۔ زمین کے تنازع اور اسرائیل کی یہودی بستیاں مغربی کنارے اور میں فلسطینیوں کے لیے ایک بڑا مسئلہ ہے۔ مذہبی کشیدگیاں، خصوصاً یروشلم کے لیے دونوں فریقوں کا دعویٰ، اس تنازع کو مزید سنگین بنا دیتے ہیں۔ بین الاقوامی سیاست میں اسرائیل کو عالمی طاقت اور خصوصاً امریکہ کی حمایت حاصل ہے، جبکہ فلسطین کے لیے عالمی سطح پر یکساں حمایت نظر نہیں آتا۔ تنازع کا حل عالمی سطح پر ایک چیلنج بن چکے ہیں، کیونکہ دونوں فریقوں کے مطالبات اور تاریخ کے دکھ بہت گہری ہے۔ متحدہ امن معاہدہ اور عالمی کوشش کے باوجود اس تنازع میں کوئی مستقل حل ابھی تک نہیں نکال سکا ہے۔ اس تنازع کا انسانی پہلو انتہائی سنگین ہے۔ فلسطینی عوام کی زندگی میں روزانہ کے تشویش اور جنگوں کی وجہ سے بے شمار جانی و مالی نقصانات ہو رہے ہیں۔ اس طرح اسرائیلی عوام بھی حملوں اور دہشت گردی کے خطرات سے دوچار ہے۔ فلسطینی اسرائیل تنازع صرف ایک خطے کا مسئلہ نہیں رہا بلکہ عالمی سیاست، انسانی حقوق اور مذہبی شناخت کا بھی معاملہ بن چکا ہے۔ اس کی پیچیدگی اور تاریخی پس منظر اسے حل کرنے میں بڑی رکاوٹ ہے۔ جب تک دونوں فریقوں کے درمیان حقیقی بات چیت اور امن کی فضا پیدا نہیں ہوتی، خطے میں پائیدار امن کی امید کم ہی نظر آتے ہیں۔ آخر میں، اگر آپ کو یہ ویڈیو دلچسپ اور معلوماتی لگی ہو تو برائے مہربانی اپنے خیالات ہمارے ساتھ کمنٹس میں شیئر کریں۔ ہمیں یہ جان کر خوشی ہوگی کہ آپ اس موضوع پر کیا سوچتے ہیں اور آپ کے ذہن میں کون سی سوالات ہیں۔ اگر آپ فلسطینی اسرائیل تنازع یا مشرق وسطی کے دیگر اہم موضوعات پر مزید گہرائی سے جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے دوسری ویڈیو بھی ضرور دیکھیے۔ آپ کو ان میں اور بھی اہم معلومات، تفصیلات ملے جو آپ کی سمجھ کو مزید بڑھا دے گا۔ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے تاکہ آپ کو ہماری نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ آپ کا تعاون ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ شکریہ۔